اب جو پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ النحل کی پہلی آیت مبارکہ 14واں پارہ ہے یہ، اس کے اندر اللہ کریم نے کافروں کے ہی ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سنیے گا آیت مبارکہ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ کتنا زوردار یہ جملہ ہے، اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا۔ امر کسے کہتے ہیں بھلا؟ حکم کو۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ کرو۔ اب اس کے پیچھے کیا پس منظر کیا تھا؟ کفار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے، ڈر جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو آگے سے کفار کہتے کوئی عذاب شذاب نہیں آئے گا، اگر آپ نے عذاب لے کے ہی آنا ہے تو لے آئیں، اگر آپ نے عذاب لے کے ہی آنا ہے تو عذاب لے آئیں، ہم بھی دیکھیں وہ کیسا عذاب ہوگا۔ کدھر ہے وہ عذاب؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ عذاب؟ آپ لے کیوں نہیں آتے؟ اب یہ آیت مبارکہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اس کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے، اللہ کا عذاب آ گیا، تم جلدی نہ کرو۔ اب قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، عذاب ابھی آیا نہیں تھا، جب یہ آیت آئی ہے تو اس وقت کوئی عذاب نہیں آیا، آیت آئی ہے عذاب نہیں آیا، لیکن آپ نوٹ کریں اللہ پاک فرما رہا ہے عذاب آ گیا۔ کیوں اللہ پاک نے یہ کیوں کہا کہ عذاب آ گیا؟ اللہ پاک نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ اللہ کا عذاب آئے گا وقت مقررہ پر، اور وہ آ کے رہے گا۔ جب آئے گا تو تم میں سے کوئی بچے گا بھی نہیں، اس وقت کسی کو سنبھلنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ عذاب آئے اور ہم عذاب کو دیکھیں اور پھر ہم اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں۔ جب عذاب آ جائے گا تو پھر تمہیں ایمان لانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ تم ایمان لانا بھی چاہو گے تو اس وقت تم ایمان نہیں لا سکو گے، تم لے بھی آئے تو وہ ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تم کس عذاب کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ سمجھ جاؤ کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، یعنی بس آیا ہی سمجھو۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ کا عذاب بس آیا ہی سمجھو، بس آیا سمجھ لو، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ کرو۔ تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ تم عجلت سے کام کیوں لیتے ہو؟ تم جلد بازی سے کام کیوں لیتے ہو؟ وہ تو اللہ کا امر ہے، وہ جب چاہے گا عذاب نازل فرما دے گا۔ تم سمجھ لو آ گیا ہے، آ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت والی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو جوڑ کر ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اکٹھا بھیجا گیا ہے ایسے جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فاصلہ کوئی نہیں بیچ میں، وقت کوئی نہیں ہے بیچ میں، بس سمجھ لو کہ کوئی وقت نہیں ہے، کوئی مہلت نہیں ہے۔ میں آیا، میرے ساتھ ہی قیامت آ گئی، کوئی دور نہیں ہے، قیامت کوئی دور نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کا جملہ، دیکھیں کیا جملہ ہے، ہائے ہائے ہائے، اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، قیامت آ گئی، دور ہی نہیں ہے جی۔ ہم ایسے ہی سمجھ رہے ہیں ابھی
1000 سال رہتے ہیں، ابھی 5000 سال رہتے ہیں، وہ کتنے جی قیامت ہے یہ بڑی دور ہے، ہم تو ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ نہیں، حضور نے فرمایا ہے فاصلے کوئی نہیں بیچ میں۔ اس حدیث پاک کا ایک مطلب اور بھی ہے، اب میں سمجھانے کے لیے انگلیاں ایسے کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ سکے۔ ایسے آپ بھی کریں، ذرا کریں، آپ بھی کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو انگلی ہے بیچ میں جو بڑی ہے، ایک بڑی ہے نا اور ایک اس کے ساتھ چھوٹی ہے، یہ بڑی اور چھوٹی، جتنی یہ چھوٹی ہے بس سمجھ لیں اتنا ایک فاصلہ ہے۔ اب دیکھیں نا اوپر یہ جو بڑی انگلی ہے یہ والی، اس کے نیچے بس یہ سمجھ لیں اتنا وقت باقی رہ گیا ہے کس کے آنے میں؟ قیامت کے رہنے میں، یعنی اتنا ایک وقت سمجھ لیں، اتنا ایک وقت گزرے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہوں سمجھ آ گئی گل دی بھائی، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آئے۔ عطا امر اللہ کا معنی سمجھا رہا ہوں۔ عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب بولیے نا، آ گیا، دور ہی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے کو پکڑ کے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، اپنے آپ کو مردوں میں ہی سمجھا کرو، یعنی ابھی سے سمجھ لو کہ تم مر گئے، ابھی سے سمجھ لو۔ یہ مت کہا کرو کہ میری ابھی اتنی زندگی باقی ہے، ابھی اتنے سال میں جیوں گا پھر مروں گا، مت کہا کرو۔ ایک لمحے کا نہیں پتا، ایک سانس کا نہیں پتا۔ عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا۔ فلا تستعجلوہ، تم اللہ کا عذاب مانگنے میں، اللہ سے عذاب کا مطالبہ کرنے میں تم جلدی نہ کرو۔ تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ تمہیں تو ڈرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پر عذاب نہ بھیج، اور الٹا تم کہتے ہو عذاب لے آئیں۔ تمہیں تو عذاب سے بچنے کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، اور تم کہتے ہو۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں جتنی تیاری ہے، جتنی بھی تیاری ہے، وہ بھلا کس کی ہے؟ دنیا کی ہے۔ ہم تو پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے، میں باہر چلاں تے چاہتا اے ہاں بھائی بچیاں دا کوئی مستقبل بن جائے، ہاں جی، میں کتنے چلاں؟ باہر چلاں، بچے تاکہ سیٹ ہو جان، بس بچیاں دے سیٹ ہو جان تک میں باہر رواں گا تو پھر واپس آ جاؤں گا۔ ہم تو جتنی پلاننگ کرتے ہیں اس پلاننگ میں کہیں آخرت کا کوئی ذکر ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اے بچے ہن جوان ہو رہے ہیں جی، انہاں دے واسطے تیار کرنا ہے جہیز، ہماری تو یہی تیاریاں ہوتی ہیں۔ کوئی مکان بنا لو، کوئی کندھ چاڑ لو، کوئی مال مویشی، کوئی ڈنگر لے لو، کوئی فیکٹری کھول لو، ہم تو یہی پلاننگ یہی کرتے ہیں۔ ہماری پلاننگ میں کہاں ہے اللہ کے عذاب سے بچنا؟ موت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور اللہ کے عذاب سے ہر کوئی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کوئی بھی نہیں کرتا۔ آگئی ہے سمجھ بات؟ عطا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، اے کافرو تم جلدی نہ کرو۔ اب آگے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب ہے، وہ بھی سنیں اعتراض کیا ہے اور جواب کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالی اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک بھی ہے اور برتر بھی ہے، اونچا ہے، اللہ بلند ہے اس سے جو یہ کافر کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ اچھا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کو فرماتے کہ تم پر عذاب آنے والا ہے، یہ تم پر عذاب آ کر رہے گا، یہ تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، تو آگے سے کافر پتہ کیا کہتے؟ وہ کہتے کہ ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اگر عذاب آ بھی گیا تو ہمارے بت
ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ آپ ڈٹائی دیکھیں، یہ پیغمبر اسلام سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پڑھیں کبھی قرآن پاک، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تو ہے ہی پاک اس سے جو یہ کافر کیا کرتے ہیں، مشرک کیا کرتے ہیں، شرک، یہ جن چیزوں کو، جن بتوں کو، جن پتھروں کو، جن درختوں کو اللہ میں شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تو ان سے کیا ہے، پاک ہے، اللہ میں تو کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ہمارے بت، ہمارے جھوٹے خدا ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ نہیں نہیں، یہ بت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ تمہارے بنائے ہوئے معبود ہیں، ان کو اللہ نے معبود نہیں بنایا۔ وہ تو اعلان کرتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں۔ اب یہ پہلی آیت میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، دو سوال تھے کافروں کے، اللہ پاک نے ان دونوں کے دے دیے جواب۔ اب تیسرا ان کا اعتراض سنیے، دوسری آیت کے اندر تیسرا اعتراض بیان ہو رہا ہے۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ۔ پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ اتارتا ہے فرشتوں کو روح یعنی وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ خبردار کرو لوگوں کو کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے، پس مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اب آپ اس کا پس منظر پہلے سنیے۔ کافر مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام جب انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو وہ آگے سے کہتے لہ اے عبداللہ دے پتر نو ہی ملنی سی نبوت، عبد المطلب دے پوترے نو ہی نبوت ملنی سی، اللہ نو ہور کونی سی لبا کوئی نبی بنان واسطے۔ استغفر اللہ معاذ استغفر اللہ۔ کافر آگے سے کہتے اللہ نو ہور بندہ کوئی نہیں لبا، بھئی کوئی نبی ہوتا، امیر ہوتا، جاگیردار ہوتا، سرمایہ دار ہوتا، کوٹھیوں والا ہوتا، باغات والا ہوتا، رئیس ہوتا، کبیر ہوتا، کوئی شہزادہ ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا، اور ہم اس کی نبوت پر ایمان بھی لے آتے۔ یہ کیا، ایک ایسا شخص جو کہ ہے ہی یتیم، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایک ایسا شخص جو ہے ہی غریب، اللہ نے غریب کو نبوت دینی تھی۔ اب اس کا جواب اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہ رب فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس پر روح نازل کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کو وہ رب فرماتا ہے روح۔ بولیے ذرا، رب کیا فرماتا ہے اس کو؟ یہ روح ہے، روح جس کو ہم نے کر دیا ہے بند، اسی لیے ہماری اندر کی روح مر چکی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے روح کے ساتھ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتے اتارتا ہے، کیا دے کر؟ یہ روح دے کر، یعنی وحی دے کر، قرآن دے کر، اپنا کلام دے کر فرشتوں کو اتارتا ہے اس پر جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس پر چاہتا ہے فرشتے اس پہ اتارتا ہے، ہر ایک پہ نہیں اتارتا۔ اور وہ تم سے پوچھ کے فرشتے نہیں اتارے گا، وہ اس کی اپنی چاہت ہے، جس پر چاہے گا اس پر فرشتے اتارے گا۔ اے اللہ نے تواڈے کو لو پوچھ کے کسی نو نبی نہیں بنانا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس نبی پر کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ۔ تم اپنی فکر کرو، نبی کی ذات کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، وہ تو رب کی مرضی ہے، رب کی منشا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت کسب سے نہیں ملتی، نبوت چلے کرنے سے نہیں ملتی، نبوت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے نہیں ملتی۔ وہ رب
جسے چاہتا ہے اسے دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کرتا ہے. دنیا میں جب بھیجتا ہے تو اسے نبی بنا کر بھیجتا ہے. یعنی نمازیں پڑھنے سے بندہ ولی بن سکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے، راتیں جاگنے سے، چلے کاٹنے سے، نوافل پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، صوم و صلات کی پابندی کرنے سے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے سے. بولیے بندہ کیا بن سکتا ہے؟ ولی بن سکتا ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتا. نبوت کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے. نبوت خالصتاً اللہ کی مرضی پر منحصر ہے. وہ جسے چاہے نبی بنا دے. یشاء کا لفظ بتا رہا ہے، میں یشاء، وہ جسے چاہتا ہے. اللہ نے نبی بھیجا، کیوں بھیجا؟ انذرو، کہ وہ تمہیں ڈرائے. کس سے ڈرائے؟ اللہ کے عذاب سے. انہ لا الہ الا، اور وہ نبی آ کر یہ اعلان کرے کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور وہ نبی آ کر اعلان کرے انا فتقون، تم نے ڈرنا صرف اللہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا. اب سنیے گا آیت سورۃ النحل کی آیت نمبر 3 سنیے گا. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ. تعالی عما یشرکون، اللہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ اس شرک سے کیا ہے؟ برتر، یعنی اونچا ہے، بلند ہے. اب یہاں اللہ کریم نے پھر انسان کو مخاطب کیا اور انسان کو مخاطب کر کے کہا، اے انسان، کہاں وہ رب جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، اور کہاں وہ پتھر، کہاں وہ بت جن بتوں کو تم اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہو. رب نے آسمان بھی اکیلے بنائے ہیں. آسمان اکیلے. اس اکیلے میں اب بڑا مزہ ہے. اکیلے بنائے ہیں رب نے. رب کو کسی مدد کی ضرورت نہ تھی، نہ اس نے لی ہے، نہ وہ محتاج تھا کسی کی مدد کا. اس نے اکیلے بنائے ہیں. اس نے زمین بھی بنائی تو اکیلے بنائی، تنہا واحد. اس زمین کو اور آسمان کو جس کو تم شب و روز دیکھتے ہو، اس کو بنانے میں کوئی اور شریک نہیں تھا، صرف اللہ نے بنائے. زمین بھی اور آسمان بھی، اور ٹھیک ٹھیک بنائے. ٹھیک ٹھیک کا مطلب کیا ہے؟ کوئی خرابی بھی نہیں ہے، کوئی نقص بھی نہیں ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں ہے. اے انجینئروں، اے کاریگروں، اے ماہروں، اے مصوروں، اے اپنا دماغ لڑانے والوں، دیکھو میری کائنات کی طرف، نکالو اس میں اگر تم کوئی عیب نکال سکتے ہو. وہ رب فرماتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں، تمہیں میری بنائی ہوئی کائنات کے اندر کوئی خرابی نظر ہی نہیں آ سکتی. وہ رب فرماتا ہے بار بار سورۃ الملک میں ہے نا جی، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر. ڈال نظر، اے انسان اپنی نظر ڈال، دیکھ اس کائنات کو. اور وہ رب فرماتا ہے بار بار دیکھ، اپنی نگاہیں بار بار ڈال اس کائنات کی طرف. تیری نظر تھک کر تیرے پاس واپس لوٹ آئے گی، لیکن تجھے کائنات میں کوئی خرابی نظر ہی نہیں آئے. ہے کوئی جو یہ دعویٰ کر سکے؟ میں خطاب کر رہا ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے خطاب میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی ہے. کئی لفظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو میں غلط بول دوں یا بوجھل بول دوں یا آپ کو سمجھ نہ آئے. حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی خرابی نہ ہو، لیکن ہو سکتی ہے. انجینئر ایک چھوٹی سی عمارت بنائے، کوئی کاریگر چھوٹی سی عمارت بنائے، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی. خرابی ہو سکتی ہے. انسان کی بنائی ہوئی تخلیق میں، انسان کی بنائی ہوئی چیز میں
کوئی نہ کوئی فالٹ رہ جاتا ہے، لیکن وہ رب فرماتا ہے بالحق۔ آسمان بنائے، زمین بنائی اور ٹھیک ٹھیک بنائی، کوئی خرابی ہے تو تم نکال کر دکھاؤ، خرابی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس رب میں کوئی خرابی نہیں ہے تو اس کی بنائی ہوئی چیز میں کیسے خرابی آئے گی؟ وہ رب فرماتا ہے میں خود پاک ہوں ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کجی سے۔ ایمان سے بتائیے گا رب کی باتیں سن کر دل کو، کلیجے کو ٹھنڈ ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ باتیں ہیں نا جی، اللہ کی باتیں ہیں۔